اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے لکھا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث اعظم جیلانی کوئی عام مقام و مرتبہ کے مالک نہیں ہے، ایسے اعلان نہیں کر دیا قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ولی، ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ جو ولی اپنی گردن کے اوپر غوث پاک جیلانی کا قدم تسلیم کرے گا اس کی ولایت بچے گی، جو اس کا انکار کر دے گا ولایت سے خالی کر دیا جائے گا۔ ایسے واقعات حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہم کو بہت سارے ملیں گے۔ یہ کتاب ہے، یہ کتاب پرسوں میں خرید کر لایا ہوں، تقریباً 300 روپے کی آئی ہے۔ صرف ایک واقعے کی خاطر بڑے عرصے سے مجھے اس کی تلاش تھی لیکن نہیں ملا۔ پرسوں جب میں اردو بازار گیا اس نے کہا جی یہ کتاب یہ بھی ہے، میں نے کھولا، اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ جو واقعہ مجھے چاہیے تھا وہی صفحہ سامنے آ گیا۔ میں نے کہا یار اور کتابیں بعد کے اندر سب سے پہلے بل کے اندر اس کو آپ نے شامل کرنا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کے اندر ایک بندہ آیا، آ کر عرض کرنے لگا حضور والا آج کا روزہ آپ نے میرے گھر کے اندر افطار کرنا ہے، آپ نے وعدہ کر لیا، فرمایا جا چلا جا، آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری ایک اور بندہ آ گیا، حضور والا آج کا روزہ میرے گھر کے اندر افطار کرنا ہے، آپ نے وعدہ کر لیا، فرمایا جا میں آ جاؤں گا۔ تیسرا بندہ آیا، آج کا روزہ میرے گھر کے اندر افطار کرنا، آپ نے وعدہ کر لیا، فرمایا جا چلا میں آ جاؤں گا۔ حتیٰ کہ لگاتار 70 بندے ایک ہی دن کے اندر آئے اور ان 70 بندوں نے آ کر یہی عرض کیا حضور والا آپ کی مہربانی ہوگی اگر ہمارے غریب خانے کے اوپر آج آپ قدم رنجا فرمائیں، آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار فرمائیں، آج کے روزے کی افطاری کے لیے آپ ہمارے مہمان بنو، یقیناً ہمارے لیے بڑی برکت ہو جائے گی۔ آپ نے 70 بندوں کے گھر کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا، ان سے وعدہ کر لیا، اور جب رات کو افطاری کا وقت آیا حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا وعدہ پورا کر دیا۔ رات گزر گئی، اگلا دن ہو گیا، ہر بندہ بغداد کے اندر تقریباً خوش تھا۔ وہ 70 بندے جن کے گھروں کے اندر آپ نے افطاری فرمائی، اب دیکھو کہ آج میرا پیر میرے گھر کے اندر آ جائے، میری عید ہو جائے گی۔ آپ میں سے کسی کے پیر و مرشد اس کے گھر کے اندر چلے آئیں، اس کی عید ہو جائے گی۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، پورے محلے کو بتاتا پھرے گا میرے پیر و مرشد قبلہ میرے گھر کے اندر آ گئے، میرے پیر صاحب قبلہ میرے گھر کے اندر تشریف لائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ کو اپنے پیر و مرشد کی زیارت اور خدمت کا موقع مل گیا۔ تو اسی طرح ہر بندہ خوش تھا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، میں نے حضور غوث پاک کو اپنے گھر کے اندر دعوت دی، آپ نے دعوت کو قبول کر کے میرے گھر کے اندر آ کر میرے ساتھ روزے کی افطاری فرمائی۔ دوسرا کہنے لگا اللہ کا فضل ہے کل غوث پاک کی خدمت کا مجھے موقع ملا۔ تیسرا کہنے لگا اللہ کا فضل ہے کل غوث اعظم جیلانی میرے گھر کے اندر جلوہ افروز ہوئے، اور یہ باتیں پورے بغداد کے اندر ہونے لگی۔ اب جب بہت سارے بندوں نے زبانوں سے ایک ہی بار ایک ہی دن کی افطاری کا اعلان شروع کر دیا، وہ کہتا ہے غوث پاک نے میرے گھر کے اندر افطاری کی، دوسرا کہتا ہے میرے گھر کے اندر، تیسرا کہے میرے گھر کے اندر۔
اب لوگ ایک مرتبہ حیران ہو گئے کہ غوث پاک سرکار کا جسم تو ایک ہے، آپ کی ذات تو ایک ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 70 گھروں کے اندر آپ سرکار ایک ہی ٹائم کے اندر تشریف فرما ہو جائے؟ وہ چلے آئے آپ کے در دولت پر اور آپ کے خادم سے آ کر عرض کرنے لگے، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت کر کے ان سے ایک بات دریافت کر لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی بات ہے؟ یہ بات ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں خود ان سے آپ کے سوال کا جواب طلب کر لوں گا۔ آپ سرکار کا جو خادم تھا، خادم نے غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کے اندر عرض کیا، حضور والا بغداد کے اندر آج 70 بندوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کل آپ نے افطاری ان 70 گھروں کے اندر کی، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ کل میں نے یہاں پر خود اپنے ہاتھوں سے لنگر پکا کے آپ کو پیش کیا، آپ نے افطاری میرے سامنے بیٹھ کر کی۔ اس طرح 71 گھر 70 ان دعوت دینے والوں کے اور ایک آپ کا بھی شامل کر لیا جائے۔ حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے خادم کو تسلی دی اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر پریشان ہونے والی بات نہیں، تو بھی صحیح کہتا ہے، وہ 70 بندے بھی صحیح کہتے ہیں، اور کل میں نے تیرے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان کے اوپر اپنے گھر کے اندر بھی افطاری کی ہے، اور ان 70 بندوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ان کے گھروں کے اندر جا کر میں نے ان کو بھی نماز چھوڑا ہے۔ تو جو غوث اعظم جیلانی ایک ہی ٹائم کے اندر افطاری کا ایک ہی وقت ہے غروب آفتاب، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ صبح بھی افطاری کر لے دوپہر کو پھر کر لے، نانا غروب آفتاب اللہ رب العالمین نے ایک ہی ٹائم رکھا افطاری کرنے کا۔ تو جو غوث ایک ہی وقت کے اندر جسمانی طور پہ 71 گھروں کے اندر حاضر ہو سکتے ہیں، اس غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب دنیا سے وصال ہو گیا، کیونکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بندے کی روحانیت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، تو اب جب ہم حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کے اندر التجا کریں گے تو اب تو آپ کی روحانیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا۔ جب آپ کی خدمت کے اندر عرض کریں گے تو روحانی طور پہ اب بھی آپ بہت سارے غلاموں کی مشکل کشائی فرما سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، تیرا اور اونچے اونچوں کے جو مقام ولایت کے اندر بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، جو کہ سلسلہ ولایت کے اندر بڑا اونچے سے اونچا رتبہ رکھنے والے ہیں، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ دیکھو نا، مقام ولایت کے اندر ہر ولی ایک درجے کا ولی نہیں ہے، بعض ولی ایسے ہیں ان کا مقام و مرتبہ دوسرے اولیاء سے اونچا، بعض کا ان سے بھی اونچا، بعض کا ان سے بھی اونچا، بعض کا ان سے بھی اونچا۔ تو اس طرح ولیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک مقام و مرتبہ والا، مگر حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مرتبہ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، قدمی ہذہ علی راقباتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ جو ولی جس جگہ پر موجود تھا
جب آپ نے اعلان کیا، آپ کا یہ اعلان رب تعالیٰ نے اپنے ہر ولی کے کانوں تک پہنچایا۔ جو ولی دنیا کے جس کونے کے اندر بیٹھا تھا آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، وہیں پر اس نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور تسلیم کیا، زبان سے اعلان کیا، جی غوث اعظم جیلانی آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، اور میں اپنی گردن کے اوپر آپ کے قدم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اور حضرت خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ جب آپ نے یہ اعلان سنا تو آپ آگے سے عرض کرنے لگے، اے شیخ میری صرف گردن پر نہیں، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے۔